اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آ گئی اب شہری کا بنیادی حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں تو کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے بھی پھر لے آتے ہیں تاکہ شاید کسی کو اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کے حل کو وہ سمجھ سکے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ اگر ایسا کوئی درپیش آ جائے۔ تو آج کا بھی جو ایک معاملہ ہمارے پاس آیا اس میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کمپنی کے مالک ہیں اور وہ کاسمیٹک سپلائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ملازم جو ہے وہ اس کو میں نے رکھا ہوا تھا کہ ایک ملازم تو میرا جو ہے نا وہ ایبٹ آباد کے اندر جا کے آرڈر بک کرتا تھا کاسمیٹکس کے حوالے سے دکانوں کے اوپر سے، جبکہ میرا جو ایک دوسرا ملازم ہے وہ وہاں پر پھر اس مال کو جو وہ آرڈر لے کر آتا تھا تو یہ مال لے کر وہاں جاتا تھا اور سپلائی کرتا تھا ان دکانوں پہ، اور سپلائی کرنے کے بعد پھر اسی کا کام تھا کہ مال بھی سپلائی کرتا تھا، پھر جہاں جہاں سے پیمنٹیں مل سکتی ہوتی تھیں دکانوں سے تو وہاں سے وہ پیمنٹیں بھی اکٹھی کر کے لا کے کمپنی میں جمع کراتا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ گاڑی لے کر گیا ہے ایبٹ آباد مال لے کر، اور وہاں سے واپس آیا ہے، اور واپس آنے کے بعد سپلائی کر کے تو گاڑی اس نے گودام میں کھڑی کر دی، اور پھر مجھے بتایا کہ جی اس سے کسی کوئی ضروری کام ہے تو جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھٹی دے دی جائے، تو وہ مجھ سے تقریباً 1 مہینے کی چھٹی لے کر وہ چلا گیا، جس پر میں نے ایک پھر دوسرا بندہ جو ہے مامور کر دیا اور وہ تو چلا گیا۔ اب میں نے جو دوسرا بندہ ہے جب وہ ایبٹ آباد کے اندر مال لے کر سپلائی کرنے کے لیے دکانوں پہ گیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ اور اس نے پیمنٹ بھی وہاں سے لینا چاہی کمپنی کے اکاؤنٹ کو دیکھ کر کہ کہاں کہاں سے لینی، تو پتہ چلا کہ وہ جو پہلے والا ملازم ہے جو چھٹی لے کر گیا ہے اس نے تمام بے شمار دکانوں سے اچھی خاصی کوئی 40-45 لاکھ روپے کی جو رقم ہے اس نے وہ اکٹھی کر لی، وہاں سے وہ دکانوں سے لے لی تھی، لیکن اس نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ کر جمع نہیں کرائی تھی، اور کمپنی کو بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ ابھی انہوں نے پیمنٹیں نہیں دی۔ بہرحال وہ اس طریقے سے اس نے جو ہے نا 40-45 لاکھ روپے کا یہ بھی نقصان پہنچایا، اور آخری دن جس دن وہ چھٹی لے کر گیا ہے تو وہ جو گاڑی لے کر گیا تھا ساتھ مال بھر کے جس کے اندر، تو وہ پتہ چلا کہ وہ جن دکانوں کے لیے یا جن جگہوں کے لیے وہ مال لے گیا تو وہاں پر بھی وہ مال اس نے سپلائی نہیں کیا، اور پتہ نہیں ہے کہ وہ اس نے مال کہاں دے دیا اور کس کو بھیج دیا مزید آگے۔ تو اب وہ اس سلسلے میں آئے تھے کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جو اس نے چونکہ ایک کرمنل ایکٹ کیا ہے، مظلومانہ ایک اس نے ایک کام کیا ہے، تو اب یہ جو ایک سیکشن ہماری ہے 408، جو کہ اگر کوئی ملازم خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ 408 سیکشن جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جو ملازم رکھا گیا ہو یا اس کو کسی طرح کا کوئی مال یا مال کا قبضہ امانتاً سپرد کیا جائے یا اس کو کیا گیا ہو، اور وہ اس مال میں خیانت مجرمانہ کرے یعنی اس میں امانت میں خیانت کرے، تو اس بندے کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اسی صورتحال کے اندر کیونکہ یہ جو آپ کا ملازم ہے یہ چونکہ ایک تو اس نے وہاں سے جو دکانوں سے اماؤنٹس اکٹھی کی اس نے جو کہ کمپنی میں جمع نہیں کرائی، تو وہ بھی ایک امانت تھی جو کہ اس کو لا کر کمپنی میں جمع کرانی تھی، اس نے جمع نہیں کروائی، تو اس نے خیانت مجرمانہ کی۔ اور پھر آخری دن جب وہ ایک گاڑی کو لے کر سپلائی کے لیے مال لے کر گیا ہے تو وہ مال بھی اس نے وہاں پر، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ظاہر ہے کہ کس کو سپلائی کیا، وہ مال بھی اس نے غائب کر دیا اور گاڑی چھوڑ کے چلا گیا چھٹی لے کر۔ تو اس کے لیے اب ضروری یہی ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن کے اندر باقاعدہ اسی طریقے سے ایک درخواست دے دیں کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اور اس طریقے سے وہ میرا ملازم تھا جس نے اس طرح مال سپلائی بھی کیا ہے اور وہاں سے پیمنٹیں بھی اکٹھی کی ہیں، کمپنی میں جمع نہیں کروائی ہیں، اور آخری دن جو ہے وہ اس نے ایک گاڑی سپلائی کے لیے لے کر گیا ہے، لیکن وہ گاڑی اس نے واپس کھڑی کر دی ہے لا کر، لیکن وہ سامان مطلوبہ جگہ پہ سپلائی نہیں ہوا، پتہ نہیں کس کو دے کر چلا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے کمپنی کے ساتھ خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے، دھوکہ فراڈ کیا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جب یہ آپ درخواست دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے 408 کے تحت جو ہے تعزیرات پاکستان اس کے تحت خلاف FIR درج ہوگی، اور اس کی گرفتاری کے بعد جب اس کا ریمانڈ لیا جائے گا، پولیس اس کا ریمانڈ لے گی جسمانی، تو اس میں وہ آپ کی رقم بھی ریکور ہوگی جو اس نے لوگوں سے وصول کی تھی، اس کے بارے میں بھی معلومات ہوگی کہ وہ رقم کہاں ہے، اس نے کہاں خرچ کی، اب کدھر ہے وہ رقم بھی، اور ساتھ میں پولیس اس سامان کو بھی برآمد کرے گی اس سے جو وہ آخری دن گاڑی آپ کی لے کر گیا تھا، اور اس نے جو ہے نا وہاں پر جا کر وہ سامان کس کو دے دیا ہے۔ دوران تفتیش جب یہ بات سامنے آئے گی کہ اس نے وہ گاڑی کا جو سامان تھا وہ کہاں بیچا ہے، تو پولیس جو ہے اسی FIR کی وجہ سے وہ سامان بھی وہاں سے ریکور کرے گی، اکٹھا کرے گی، اور لا کر جو ہے پھر وہ تھانے میں مطلب مال خانے میں جمع ہو جائے گا، اور اس کے بعد بذریعہ عدالت آپ کو وہ سامان بھی مل جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ
درخواست دیں گے تو 408 کا جو ایک پرچہ ہے وہ اس کے خلاف درج ہوگا تعزیرات پاکستان 408 کے تحت۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، میں نے کہا جناب کو فراہم کر دوں۔ آپ کو بھی اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں مالک اور نوکر کے درمیان کوئی اگر ایشو ہو تو اس کے خلاف یہی 408 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔